الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہے، اور طویل ویکینڈ کے بعد بھی خوش آمدید کرتا ہے۔ کافی دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ حضرات سے، ماشاءاللہ یہ ویکینڈ اچھا تھا، اور اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھا، اور دعا ہے آگے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور جو حضرات اس سے متاثر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو انتقال کر چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو تو ایک خاص مقام عطا فرمایا، اور سارے ہی صحابہ کرام فضیلت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا، اور وہ خیر القرون کے لوگ تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا خیر امتی کرنی، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی وہ زمانہ انہوں نے دیکھا کہ جو جب سے کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے، اور اس میں مختلف زمانے ہیں، ان زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، یعنی آپ کا وجود مبارک جو 63 سالہ زندگی ہے آپ کی، یہ 63 سال جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر موجود تھے، تو یہ خیر القرون کا دور ہے، سب سے بہترین زمانہ ہے ہر اعتبار سے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ، آپ کی نبوت کا زمانہ، آپ کی جو ہے ولادت کا زمانہ، یہ سارے ادوار جو ہیں یہ بہترین دور تھے، خیر القرون۔ اور جو سورہ عصر کے اندر اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے نا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، تو اس سے مراد یہی زمانہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ تو اب صحابہ کرام دیکھیں، اس زمانے میں کئی لوگ تھے، مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے، کفار بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور صحابہ کرام بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو مقام اور اعزاز عطا فرمایا وہ صحابہ کو عطا فرمایا، کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، حضور سے علم حاصل کیا، اور حضور کی زیارت کی۔ تو اس سے بہترین شرف اس کائنات کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ یہ اعزاز دے دیں کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہو، حضور کی زیارت کی ہو، حضور سے فیض حاصل کیا ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہو۔ تو لہذا صحابہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ جو تھے وہ کلہم عدول، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سب سے راضی ہے۔ تو لہذا ناظرین، صحابہ کرام میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام، اور اللہ رب العزت نے وہ صحابہ جن کو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت عطا کی، تو ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، یعنی 10 وہ صحابہ جن کو خوشخبری دی گئی ہے جنت کی۔ تو لہذا ناظرین، صحابہ کے بعد جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے۔
تو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر جو اس سے ملا ہوا زمانہ ہے، اس سے ملا ہوا زمانہ کس کا؟ تابعین کا زمانہ۔ تو ناظرین، جیسا کہ صحابہ کرام میں 4 صحابہ کرام کو ایک بڑا مقام حاصل ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے تابعین میں سے 4 جو اولو العدم تابعی جن کو کہہ لیں کہ کبار تابعین میں سے جو 4 ہیں، ان میں سب سے پہلے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ 4 تابعین ہیں ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا، اور ان میں بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، میں تھوڑا سا آج آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام عطا فرمایا تھا، یہ کس وجہ سے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف کیوں عطا فرمایا، جو فضائل میں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا ان کے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے عمر، تم جو ہے وہ ایک شخص آئے گا اور جو قبیلہ مراد سے اس کا تعلق ہوگا، یمن کا رہنے والا ہوگا، اور قبیلہ مراد کی ایک شاخ ہوگی کرن، وہاں کا وہ رہائشی ہوگا، اور اس کے جسم پہ برس کی بیماری ہوگی جو ٹھیک ہو کر صرف 1 درم کے برابر رہ گئی ہوگی، اور کہا کہ تم اے عمر اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، تمہارے لیے استغفار کرے۔ اب ناظرین، یہ مقام کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اے عمر تم ان سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی کا کیا مقام ہوگا۔ تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج کے موقع پہ آپ جاتے تھے تو یمن سے جو لوگ بھی آتے تھے، جو قبائل آتے تھے، آپ سوال پوچھتے تھے کہ بھئی اس قبیلے میں یا اس قافلے میں یا اس جماعت میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اویس بن عامر، اور قبیلہ مراد سے اس کا تعلق ہے، اس کی جو شاخ ہے کرن سے، اور اس کے جسم پہ برس کا ایک نشان ہے، تو اکثر پوچھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ نے پوچھا تو بتایا گیا کہ بالکل آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام اویس ہے۔ پوچھا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا قبیلہ مراد سے ہے۔ کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہوں؟ انہوں نے کہا یمن کا رہنے والا ہوں۔ کس شاخ سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کرن سے تعلق ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے جسم پہ برس کی بیماری تھی؟ انہوں نے کہا تھی، اور وہ ٹھیک ہو گئی دعا کرنے سے، تھوڑا سا 1 درم کے بقدر رہ گئی ہے۔ تو لہذا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ اے اویس میرے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ناظرین کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تم استغفار کی دعا کرو۔ اور یہ اونچا مقام اللہ رب العزت نے حضرت اویس کو کیوں عطا کیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اویس وہ شخص ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس چیز کو پورا کر دے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اونچا مقام ہے۔ تو اب یہ مقام جو تھا ناظرین، یہ حضرت اویس کو کیسے حاصل ہوا؟ کیوں اس مقام پر پہنچے؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی نا، دیکھیں بہت ساری وجوہات ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اور جو ہے ان کے اندر تقوی کی ساری صفات پائی جاتی ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام ان کو عطا کیا کہ اگر وہ یعنی حضرت عمر جیسی شخصیت جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد فار ایگزامپل کوئی نبی ہوتا یا بالفرض والمحال اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر جو مراد رسول ہیں، جو دعائے رسول ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کروانا ان سے اپنے لیے۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے حضرت اویس کو اس لیے عطا فرمایا ناظرین کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا تو یمن سے لوگ آتے تھے اور آ کر اسلام قبول کرتے تھے، اور یمن میں جب حضور کا پیغام پہنچا
تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی حضور کا پیغام پہنچا۔ اب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ جی میں چاہتا ہوں، دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں، آپ کی زیارت کروں اور آپ کے ساتھ فیض حاصل کروں اور ایمان لے کر آؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ جو ہیں وہ بوڑھی ہیں اور میری والدہ کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میں اپنی والدہ کو اکیلا چھوڑ دوں، آپ کے پاس آؤں، یا میں اپنی والدہ کی خدمت کروں، کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو آپ اپنی والدہ کی خدمت کرو، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی۔ ناظرین، میں جو عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ حضور کی زیارت پر، یعنی حضور کے دیدار پر پوری کی پوری دنیا جو ہے قربان ہے، اور یہ اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ یعنی ایک لمحے کی صحبت سے جو شخص ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت اختیار کرتا ہے، پورے دنیا کے اولیاء کرام اور تابعین اور مفسرین، محدثین سارے جمع ہو جائیں تو ایک صحابی کی قدم کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مقام صحابیت اتنا اونچا رتبہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت کرو اور میرے پاس جو ہے ابھی نہ آؤ۔ اسی لیے اکثر علماء جب بھی حضرت اویس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ حضور کے زمانے میں تھے، تو صحابی ہونے کی ایک شرط تو یہ ہے نا کہ حضور کا دیدار کیا ہو، حضور کی زیارت کی ہو، ایک شرط یہ ہے کہ حضور کے زمانے کے اندر بھی ایمان لایا ہو، تو اس اعتبار سے آپ صحابی رسول بھی ہیں۔ لیکن اکثر جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں اور کبار تابعی میں سے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ تابعین کے سردار جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا ناظرین، یہ مقام اللہ رب العزت نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ کس وجہ سے عطا فرمایا؟ کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہے تھے اور حضور نے کہا کہ نہیں، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی کہ حضور کی زیارت سے، حضور کی صحبت سے بظاہر وہ محروم ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم کے جو افراد ہیں ان کی تعداد کے مطابق لوگ جو ہے اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ آتا ہے قبیلہ بنو تمیم میں بہت بڑی تعداد تھی، ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی، تو اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی کو یہ مقام عطا کیا۔ تو لہذا ناظرین، جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اویس کہ میرے لیے دعا کرو۔ ناظرین، اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا افضل ایک شخص ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے اور ایک شخص ہے جس کا جو اس سے رتبے میں کم ہے، تو کیا وہ اس سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے؟ بالکل کہہ سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل ہیں، لیکن وہ اپنے سے کم جو فضیلت کے اعتبار سے جو شخص ہیں ان سے دعا کروا رہے ہیں۔ تو لہذا دعا کروا سکتے ہیں، استاد اپنے شاگرد سے کروا سکتا ہے، اسی طریقے سے امام اپنے مقتدی سے کروا سکتا ہے، تو دعا کروا سکتے ہیں۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے اور پھر جو ہے میرے پہ صلاۃ و سلام پیش کرے تو وجبت لہو شفاعتی، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو حضور کے لیے جو درود و سلام پڑھتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے تو حضور کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ اور میں یا وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اگر کوئی مقام عطا کیا ہو یا کوئی جو ہے وہ علمی شخصیت ہو، بڑا کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہو، تو وہ کسی ایک عام مسلمان سے جو متقی ہے، نیک ہے، صالح ہے، تو اس سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ تو لہذا ناظرین، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر سے ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بھائی کیوں نہ میں آپ کو جو ہے آپ کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا حالات اس طرح کے ہیں، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ابھی حج کے بعد آپ کا کہاں جانے کا پلان ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں
کوفہ جانا چاہتا ہوں، اور ابھی کوفہ جو ہے وہ نیا جو ہے وہ اب شہر آباد ہو رہا تھا۔ اس کو مستقل آباد تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیپٹل بنایا نا، جو کیپٹل ڈکلیئر کیا، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے کہ میں جو ہے وہاں کے جو گورنر ہیں ان کو خط لکھ دیتا ہوں کہ وہ آپ ان کے پاس چلے جائیں، اور ان کے نام میں خط لکھ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو لک آفٹر کریں۔ تو لہذا انہوں نے کہا نہیں، حضرت عمر سے کہا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے خط لکھ کر دیں، یا وہ مجھے گورنر جو ہے وہ میرا خیال رکھے، مجھے ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے میں زندگی گزار رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ ناظرین دیکھیں یہ کیسی شخصیات تھیں۔ آج جو ہے ہم لوگ اگر کوئی ان سے ملاقات ہو، پریزیڈنٹ سے، پرائم منسٹر سے ملاقات ہو، تو خط لکھ کر جاتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ سفارش کر دیں، ہمارے لیے یہ چیز کر دیں، اور کتنا زیادہ جو ہے لوگ ان سے توقعات رکھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں مجھے گزارنے دیں۔ تو لہذا وہ چلے گئے۔ اگلے سال پھر جو ہے وہ حج کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی اویس آئے ہیں؟ تو کہا نہیں، اویس تو نہیں آئے۔ تو کہا ان کے قبیلے کا، ان کے علاقے کا کوئی آدمی آیا ہے؟ تو کہا ہاں آیا ہے۔ تو بلایا، اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد ان کو یہی حدیث سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ کرن کا اور قبیلہ مراد کی جو شاخ ہے کرن، اس کا رہنے والا یمن کا رہائشی ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، اور اس سے مجھے کہا کہ اس سے دعا کی گزارش کرنا۔ تو لہذا جب ان کو یہ حدیث سنائی اور ان کی فضیلت سنائی اور ان کا حال احوال پوچھا، تو کہا کہ بھئی ان کی کیسی حالت ہے؟ تو کہا جی وہ تو بالکل جو قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں۔ تو کہا کہ اچھا تم جا کر جو ہے ان کو پھر میرا سلام کہنا۔ تو لہذا وہ دوبارہ جب گئے تو کوفہ گئے ملنے کے لیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملے تو ملنے کے بعد ان کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ حدیث سنائی، آپ کے بارے میں بتایا، تو لہذا میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کریں، حج کر کے تو آپ آئے ہیں، میں تو نہیں آیا حج کر کے، تو آپ حج کر کے آئے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ دعا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ آپ سے جو ملے وہ دعاؤں کے لیے کہے۔ تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی۔ تو لہذا جب وہ جانے لگے تو انہوں نے ایک اچھا سا جبہ، اچھا سا ایک لباس، جب دیکھا بہت قسمہ پرسی کی زندگی ہے، لباس بھی جو ہے بالکل خستہ حال ہے، تو ایک اچھا سا لباس جبہ جو ہے وہ ان کو دیا کہ بھئی میری طرف سے آپ یہ ہدیہ قبول کریں۔ تو انہوں نے وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ اب جب انہوں نے پہنا تو دو باتیں ہوئیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ لوگ اب جوک در جوک حضرت اویس کے پاس آنے لگ گئے کہ بھئی آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھئی دیکھو اویس کے پاس تو بڑا اچھا لباس آ گیا۔ تو ناظرین عام طور پر جب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی شہرت ہو جائے کہ یہ مستجاب الدعوات ہے یا یہ کوئی متقی پرہیزگار ہے، تو لوگ اس کی طرف، اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں اور اس سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں۔ تو لہذا اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے ایک آستانہ بن جاتا ہے اور لوگ آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے، اور ادھر سے نکل کے دوسری جگہ چلے گئے جہاں پہ ان کو لوگ پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے میرے پاس لوگ آنا شروع ہو جائیں اور شہرت ہو جائے میری، اور کہیں میں کسی آزمائش میں نہ پڑ جاؤں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے دیکھیں لوگوں سے دور کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اب اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص مستجاب الدعوات ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہو، تو خود سے اس کو اپنی پاپولیرٹی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں مستجاب الدعوات ہوں یا میں جو دعا مانگتا ہوں اور پھر لوگ آ رہے ہیں جی۔ انہوں نے دیکھیں اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مشہور کرتا ہے، جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ مقام قبولیت عطا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے ملتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور اس کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہدیہ دیتے ہیں۔ لیکن
خود سے ایک انسان کو یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے، یہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ خود سے تمنا بھی نہیں کرتا۔ تو دوسری بات ناظرین، اور لوگوں نے جب یہ کہنا بھی شروع کر دیا کہ بھئی دیکھو حضرت اویس کے پاس تو جو ہے بڑا اچھا لباس آ گیا ہے اور بڑا اچھا لباس پہنتا ہے۔ ایک بات ناظرین یہ میں اپنی طرف سے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ عام طور پر کہ جب آپ مسجد کے امام کو دیکھیں، کسی عالم کو دیکھیں کہ اگر اس کے پاس اچھی گاڑی ہے یا اچھا لباس پہنتا ہے تو خوش ہوں، تہمت نہ لگائیں اس کے اوپر، آپ اس کے حوالے سے باتیں نہ کریں کہ جی دیکھو یہ کیسا لباس پہنتا ہے اور اس کے پاس گاڑی دیکھو جی کون سی گاڑی ہے، اتنی اچھی گاڑی یہ چلاتا ہے۔ تو لہذا یہ باتیں جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں۔ اور اب میں تو اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں اور علماء کرام ہوتے ہیں ان سے میں نے سنا، اور جب بات چیت ہوتی تو ان کو میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے جب حضرت اویس کرنی کو نہیں چھوڑا، انبیاء کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں چھوڑا تو آپ کو کہاں سے چھوڑیں گے؟ لیکن عرض یہ کرنی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کریں اور ان کے ساتھ تعلق کو قائم کریں۔ ایک بات یہ تو ضمناً عرض کر دی میں نے، لیکن ناظرین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رتبہ عطا کیا، یہ مقام عطا کیا، یہ کیسے عطا کیا؟ کیوں عطا کیا؟ کیا اس زمانے میں تو خیر القرون کے لوگ ہیں، تابعین خیر القرون کے، تو یقینی طور پہ سارے تابعین جو ہے وہ نیک بھی ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو ہے متقی پرہیزگار بھی ہوں گے، نماز کی پابندی بھی کرتے ہوں گے، ذکر اذکار بھی کرتے ہوں گے، اور یقینی طور پہ شریعت پہ بھی چلتے ہوں گے، جبھی تو وہ تابعین ہیں، جبھی تو خیر القرون کے لوگ ہیں، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فضیلت بیان کی ہے۔ تو ان میں حضرت اویس کرنی کو کیا ایک خاص مقام حاصل ہے؟ ناظرین ساری چیزوں کے ساتھ، یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ہم غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ ایک شخص ہے وہ صرف والدہ کی خدمت ہی کر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، شریعت پہ نہیں چلتا، برے کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، دوسرے کام کرتا ہے، اور صرف جو ہے والدہ کی خدمت کر رہا ہے، والدہ کی خدمت کر رہا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص مقام عطا کرے، تو اس کے لیے اور شریعت پہ بھی چلنا ہوگا، یعنی شریعت کی پابندی بھی کرنی ہوگی۔ تو لہذا ان کے لیے کہ جو لوگ شریعت کی پابندی کرتے ہیں، جو لوگ دیندار ہیں، اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو ولایت کا درجہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص مقام عطا کر دے، مستجاب الدعوات بنا دے، تو ناظرین ان کو چاہیے کہ اپنی والدین کی خاص طور پہ والدین کی خدمت کریں، اور خاص طور پہ والدہ کی خدمت کریں۔ اور جو ہے والدہ کی خدمت سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حضرت اویس کرنی کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ناظرین میں آپ سے گزارش کروں کہ میری اللہ تعالیٰ نے ہر دعا قبول کی، اور خاص طور پہ اس موقع پر کہ جب میں اپنی والدہ کے پاؤں دبایا کرتا تھا تو میں جو دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرماتے تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی نماز پڑھ کے دعا مانگو، بہت اچھی بات ہے، بیت اللہ میں دعا مانگو، بہت اچھی بات ہے، ہر جگہ دعا مانگو، اللہ قبول کرتا ہے، وہ مقامات ہیں قبولیت کے۔ لیکن اگر آج میں آپ کو یہ وظیفہ دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی بن جائیں تو شریعت کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، اور جو ہے کیا کریں، والدہ اور والدین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت کے درجے پہ پہنچا دے گا، مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کو ابھی یہ موقع حاصل ہے کہ وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین اس جو پینڈیمک میں ایک چیز کافی چیزیں تو اچھی ہوئیں، بہت ساری بری بھی ہوئیں، اور بری کی لسٹ زیادہ ہے، اچھی کی بھی لسٹ ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں کافی موقع ملا کہ ہم اپنی ذات پر غور کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں،
کافی ٹائم ملا. دیکھیں بہت سارے لوگ مجھ جیسے بے شمار لوگ ہوں گے جن کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا اور ہر وقت کچھ نہ کچھ پروگرام ہے, ٹریولنگ ہے, یہاں جاؤ وہاں جاؤ, اور یعنی بالکل وقت نہیں ہوتا تھا. تو جب ان دنوں کے اندر جو ہے سفر بالکل ختم ہو گیا, ٹریولنگ بالکل ختم, سفر ختم, اور کافی ٹائم ملا اپنا محاسبہ کرنے کا, تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی کہ بھئی انسان کو ایسا موقع مل جائے کہ وہ اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے, اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا شروع کر دے, جائزہ لینا شروع کر دے. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیا, اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کر لیا. جیسا کہ جن کو کرونا وائرس ہوا تو وہ جب 2 ہفتے 3 ہفتے بیمار رہے, جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اس کے اندر بھئی یہی کیا کہ بھئی اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہے, اور انشاءاللہ اب ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں, اور ہم سوچتے تھے کہ کہیں ہمارا انتقال ہو جائے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو. اب ہم نے سوچا ہے کہ نہیں, ہم نے جو ہے اب اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. تو یہ دیکھیں ایک بڑا اچھا ایک پازیٹیو تبدیلی آئی ہے. اور ایک دوسرا یہ کہ فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا, اور لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا, تو یہ بھی ایک اچھی بات تھی. تو ان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے بھائی. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. میں نے ایک بہت بڑی میرے ساتھ مشکل ہے, پرابلم ہے. میں ایک بیوہ اور بیوہ خاتون ہوں. میں نے اپنے بچوں کو ماں اور باپ بن کے پالا. ابھی آپ کا جو بیان سنا میں نے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, میرا دل بہت بھر آیا, کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو خون پسینہ نچوڑ کے پالا, ماں اور باپ دونوں بن کے پالا, ان کی ہر طرح سے تربیت کی, دینی بھی اور دنیاوی بھی. آج وہ جس مقام پہ پہنچ گئے ہیں اللہ انہیں اور بڑا مقام دے. لیکن جیسے ان کی شادی ہوئی ہے, وہ ماں کی بے عزتی کر کے, ماں کو قربان کر کے بیوی کی خاطر 10 سال ہو گئے ہیں, اب چلا گیا. بیوی جیسا کہتی ہے ویسا کرتا, پیچھے مڑ کے اس نے نہیں دیکھا. میں نے جب جا رہا تھا میں نے کہا کہ میں نے تمہیں جس طرح پالا تم بھی جانتے ہو, میں بھی جانتی ہوں جس طرح میں نے پالا ہے. آج تم میری عزت نہیں کرتے, بیوی کی خاطر میری بے عزتی کرتے ہو, مجھے برا بھلا کہتے ہو. آخر کیوں؟ بس کہتے ہیں جو تیرا فرض ہے تو نے پورا کر دیا ہے, اب تو اپنے راستے ہم اپنے راستے. میں اپنی بیوی کو جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. بس میں نے کہا چلو میں نے اپنا فرض پورا کیا, اب تمہارا فرض کیا بنتا ہے؟ نہیں, اب میرے سارے فرائض اپنی بیوی کے لیے ہیں. میں اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہوں, میں تیری طرح سیڈ لائف گزارنا نہیں چاہتا. تو میرے بھائی, میں ایک بیوہ بے سہارا خاتون, میرا دنیا میں کوئی نہیں سوائے اولاد کے. میں نے اپنے بچوں کو بہت مشکلوں سے. نہیں تو آپ کا ایک بیٹا ہے یا سارے, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 ہیں. ایک کے پاس رہتی ہوں لیکن وہ میری وجہ سے شادی نہیں کرتا, کیونکہ میں ساتھ رہ رہی ہوں. جب میں الگ ہوں گی تو کرے گا. میں سمجھ نہیں آتا, میں ڈر ڈر کے. اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے میری بہن, اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا. ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, سب ٹھیک ٹھاک. مجھے نماز کے حوالے سے کوشچن کرنا تھا. جی کہ نا جیسے ہمارے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے 9:30 بجے, اور عشاء کا جو ٹائم ہے نا وہ کہیں 11 بجے ہوتا ہے, کہیں 11:30 بجے. تو پچھلے دوران آپ نے ایک کچھ ٹائمنگ بتائی تھی, تو پلیز اگر وہ دوبارہ بتا دیں. آئی تھنک 1 گھنٹہ 40 منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. چلے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز, اور دوسری چیز یہ سیم یہی ٹائمنگ اسپین میں بھی ہے, تو وہاں پہ بھی یہی رول ہے یا یہ اونلی یو کے لیے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں صبح نا آج فجر میں سنتیں 2 پڑھی نا, تو کچھ مجھے شک سا ہوا کہ شاید کچھ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی, تو پھر میں نے پڑھ لی, اور پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سے میں نے نیت باندھی 2 سنت کی, اور پھر میں نے وہ سنتیں ادا کر کے پھر مطلب پوری نماز فجر 2 فرض پڑھ کے پوری کر لی, کمپلیٹ کر لی. تو یہ میں نے صحیح کیا. اور دوسرے ایک چھوٹا سا خواب ہے, اس کی تعبیر. اچھا دیکھیں, میں نے عرض کیا نا کئی دفعہ کہ خواب کی تعبیر ذرا میں نہیں بتاتا جی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بس دعاؤں میں یاد رکھیں. جی. اچھا, ابھی آپ نے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی وہ بتایا ہے نا, جی. تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ جو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ خواب نہیں ہے, کبھی آپ سمجھے کہ خواب ہے, نہیں. میں بہت زیادہ پاکستان گئی تھی ابھی, تو میرے نا پاکستان میں میرا گھر ہے, اس میں میرا بہت زبردست پرابلم ہو رہا تھا, اور وہ میرے اپنے بھائی نے ہی کیا تھا. تو میں اتنی سخت پریشان تھی, اتنی رو رو کے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی. تو فجر کے وقت جب میں نماز پڑھ کے بستر پہ لیٹی نا, تو میں تسبیح پڑھ رہی تھی. تسبیح پڑھتے پڑھتے ذرا سی مجھے غنودگی آئی, تو مجھے لیکن میں غنودگی بھی نہیں تھی, ایک طرح سے جاگ رہی تھی. تو مجھے میرے کانوں میں صرف یہ آواز آئی کہ اویس قرنی آ رہے ہیں, بس. اور ایک دم میں ہوشیار ہو گئی. میں نے کہا ہے یہ میں نے کیا سنا ہے. تو اس کے بعد مجھے پھر نہیں پتا کہ میں کیا کروں. اچھا, وہ مسئلہ آپ کا حل ہوا نہیں ہوا؟ جی مسئلہ نہیں, اتنا کوئی خاص نہیں ہوا ہے. چل رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا میرے پیسے نہیں دے رہے ہیں, جو بکنگ کینسل کروائی ہے اس کے سارے وہ پیسے رکھے ہوئے انہوں نے ابھی. بس ایسی ہے میری بہن, یہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے جی. ٹھیک ہے جی, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میری ایک رہنمائی کرو. جی. جیسے ایک مثال ہے, میں نے ایک اس پر قرآن مجید پڑھا, تو میں چاہتا ہوں میں اپنے ماں باپ کو اس کا سال ثواب پہنچاؤں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو اللہ کے نبی کے وسیلے سے پہنچا دیا. یا ایسے ہے جیسے یہ ہمارے علماء کرتے ہیں کہ شہداء بدر کو جائے, احد کو جائے, اور کربلا کو جائے, پھر ہمارے جو عبد القادر جیلانی کو جائے, داتا صاحب کو جائے, ٹھیک ہے, پھر قادریہ کو جائے, پھر یہ بالکل بردیہ کو جائے. ادھر گھمانا ضروری ہے یا؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, معلوم میں نے یہ کرنا تھا کہ میں 94 ایئرس اولڈ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ فجر کی نماز کبھی مس ہو جاتی ہے, تو وہ جو سنتیں ہیں دو, وہ بھی قضا پڑھنی پڑتی ہیں یا نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو جی. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم. الحمدللہ اللہ کا کرم, شکر اللہ کا جی. ہاں جی, وہ ایک بکرا سی لاسٹ ایئر دی عید ہوئی پنڈ وچ ہے جی, تے او بکرا سی 10,000 دا. ٹھیک ہے. تے بندہ کہندا بکرا میں تانوں 10,000 دے دینا, او کہندا میں 8-9 دا لینا. ٹھیک ہے. تے او بکرا بندہ قربانی دین واسطے آیا ਹੈਗਾ ਸੀ, تے جدوں قربانی دا وقت آیا نا تے بکرا بھی غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. ہن اے پوچھدیاں تے او بندہ جیڑا لینا سی نا, وہ کہندا میں پچھلے سال ویکھیا بکرا میں لیا, وہ میرے خواب چ فرامدا ہے, تے اے جیڑی قربانی ہے تے میں بکرا دیواں ہےگا تے لیلا دیواں ہےگا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں دسنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں جی. مفتی صاحب میں آپ سے دعا کرانا چاہتا ہوں. آپ پلیز اسپیشلی اپنے میرا جو ٹیسٹ ہے اپنے فیصلے کو, تو لہذا اس میں کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب اللہ کرے. آپ کو صحت عطا فرمائے جی, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے جی, اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے, آپ کا ٹیسٹ کلیئر آئے. انشاءاللہ ضرور دعا کروں گا, میں بھی کروں گا, ہمارے جتنے ویورز ہیں جو اس پروگرام کا بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دعا کریں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کے اہل و عیال ماشاءاللہ سب اللہ کا کرم, شکر اللہ. اچھا, میں سب سے پہلے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ تو میں تھوڑا سا سنا اور بعد میں سنوں گی, ریکارڈنگ پہ لگا دیا. اور جو آپ نے کہا نا کہ یہ کرونا کی وجہ سے جو ہمیں ٹائم ملا, یہ بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ میرا چھوٹا سب سے بیٹا جو ہے نا, وہ میں اکثر اس سے کمپلین کرتی تھی میں بور ہوں, تو وہ کہتا تھا اب آپ خوش ہو, تو میں کہتی تھی ہاں میں خوش ہوں, آپ گھر ہو, آپ مطلب گھر میں اچھا لگتا ہے, کھانا کھاتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. یہ تو واقعی پازیٹیو ہمیں میسج ملا, اور بہت اچھا کہا آپ نے. میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گی, جتنا آپ نے اچھا الفاظ استعمال کیے
اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. آمین آمین. دوسرا میں یہ جو بھی بہن نے فون کیا نا جو بچوں کی وجہ سے پریشان بیٹا کیا کہتا ہے, جی 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 جی, میں اس کے لیے یہ کہوں گی, تھوڑا سا کہہ سکتی ہوں؟ ہاں ہاں کہیں. میں یہ کہوں گی کہ ہمیں سہارے نہیں ڈھونڈنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سہارا سب سے بہت بڑا سہارا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور آج کل بچوں کی ان کی جب ہو تو ان کو پہلے ہی وارن کریں کہ میں نے اب کی شادی کر دی, اب آپ اپنے مگر وہ حق ادا کر رہا نا تو وہ جواب دہ ہوگا ایک دن اللہ کے. ہاں, کیونکہ کسی کو نہیں ہے کہ وہ اپنے ایک حقوق کو ادا کر اور دوسرے کو پورا نہ کرے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی, بیلنس لائف گزارنی چاہیے. حقوق کے معاملے میں بھی ہمیں بیلنس اختیار کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی بھائی جان, میں پوچھنا چاہتی تھی, میرے والد صاحب 3-4 دن پہلے فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. آمین. جی یہ بات پوچھنی تھی کہ یہاں چلیسے ہوتے ہیں, 10ویں ہوتے ہیں, چوتھے ہوتے ہیں, تو یہ مناسب بات نہیں لگتی تھی. کبھی نہ حدیث ایسے پڑھی ہے کہ چلیسے ہوتے تھے. کیا آپ اس پہ کچھ ایکسپلین کر سکتے ہیں, یہ مناسب ہے کرنا یا نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ اس وقت ابھی ان کو ویک بھی نہیں ہوا, ہم تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں, کچھ اور اچھی کو مناسب یاسین اور سورۃ ملک بھی پڑھ رہے ہیں. کیا اس وقت پڑھنا مناسب ہے ہمارے لیے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. ہاں جی, سوری میں نے پھر آپ کو ڈسٹرب کیا. جی کریں ڈسٹرب جی, آپ لوگوں کا پروگرام ہے یہ. جی وہ مجھے پتہ یہ کرنا تھا, جیسے بیٹیاں 3 بیٹیاں میری, اور جائیداد میں کوئی اور بھی اس میں حصے دار ہے, جیسے میرے ہسبینڈ کے بھائی کے بچے یا ایسے؟ نہیں تو آپ کے شوہر اور آپ ہیں, اور آپ کے شوہر ہیں؟ ہاں جی. نہیں تو ابھی تو کوئی حصے دار نہیں ہے, ابھی تو آپ ہی ہیں. اور آپ کی بعد میں جب جیسے کہ وہ میں بھی نہیں ہوں اور ہسبینڈ بھی نہیں ہوں. چلیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. میں ہسبینڈ بھی نہیں ہوں, میں بھی نہیں ہوں, جس بچی ہو اور جائیداد جو ہے وہ. تو ابھی یہ تو بہتر یہی ہے نا کہ آپ زندگی میں ہی ان کو جو دینا ہے دے دیں, تاکہ ان تینوں کے اندر تقسیم کر دیں. نہیں وہ تو ہاں ٹھیک ہے, میں کسی نے کہا کہ اگر ایسے کچھ ہو تو وہ بھی حقدار ہوتے ہیں. پھر وہ جو شوہر ہوتا ہے اس کے والد والدہ بھی ہوتے ہیں اور بھائی بھی ہوتا ہے نا. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. اچھا, ایک تو یہ جو پہلی جو کال تھی جس میں وہ آنٹی بڑی غمگین تھی, اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بڑی تکلیف سے اور بڑی محنت سے بیوگی میں, یعنی بیوہ ہو گئی تھیں وہ, اور انہوں نے اس بیوہ ہونے کی حالت میں اپنے بچوں کی تربیت کی, ان کو پڑھایا لکھایا, ان کو کامیاب انسان بنایا, اور آج جو ہے جب ان کی شادی ہو گئی ہے تو وہ ماں کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں اور بیوی کا کہنا مانتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو افراد مرد حضرات ہیں, وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے. بیوی کا مقام الگ ہے, اس کے حقوق الگ ہیں, اور ماں کا مقام الگ ہے, ان کے حقوق الگ ہیں, اور جو حقوق اللہ نے ماں کے رکھے ہیں وہ بیوی کے تو نہیں رکھے نا. تو اب اس شخص کو بیلنس کرنا چاہیے, اور بیلنس کیا کہ بھئی جو بیوی کے حقوق ہیں وہ بیوی کے حقوق ادا کرے, جو ماں کے حق ہیں وہ ماں کے حق ادا کرے, تاکہ ماؤں کو شکایت کا موقع نہ ملے. اسی طرح سے بیویوں کے حقوق کو غصب نہ کیا جائے. کچھ خواتین ہوتی ہیں, جو ساسیں ہوتی ہیں, وہ اپنے بیٹوں کو اتنا کنٹرول میں رکھتی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا حق ہی ادا نہیں نہ کرنے دیتی ہیں. تو ظلم نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے, اور خاص طور پر
اب ایسی صورتحال میں کہ جب ماں بوڑھی ہو جائے یا بیمار ہو یا بیوہ ہو اور اس نے اتنی تکالیف سے آپ کو پالا ہو، تو آپ کو اس کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیں والدین کے حقوق بتائے ہیں، لیکن والدہ کے حق زیادہ بیان کیے ہیں. کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. کیوں؟ حملت ام وہنن علی وہن، کہ وہ تمہیں اٹھاتی ہے بوجھ تمہارا، تکلیف جو حمل کا ہوتا ہے 9 مہینے تک اٹھاتی ہے تمہارے بوجھ کو، پھر تمہیں ڈیلیور کرتے وقت وہ جو تکالیف اٹھاتی ہے تو اس کا تو کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا. تو لہذا اور جو 2 مہینے تک 2 سال تک جو دودھ پلاتی ہے، تو یہ جو پورا عرصہ ہے ناظرین تقریباً 3 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو یہ 3 سال تک جو وہ مشقت اٹھاتی ہے، جو تکلیف اٹھاتی ہے، اپنی نیند کو، اپنی صحت کو، اپنی خواہش کو، اپنے کھانے پینے کو، ہر چیز کو قربان کرتی ہے، تو اس کا تو آپ ساری زندگی بدلہ نہیں اتار سکتے. تو لہذا اب یہ تو بیلنس کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو دیکھیں کل کو اللہ کو جواب دینا ہے اور پھر اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا. اللہ کے ہاں ظلم تو نہیں، اللہ کے ہاں تو انصاف ہوتا ہے. تو میری آپ سب حضرات سے گزارش یہ ہے کہ بھائی بیلنس کریں. اور جو بیویاں اپنے شوہروں کو کنٹرول کرتی ہیں نا، اور خاص طور پہ جب وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے یا ماں کے ساتھ بات کرے یا ماں کے لیے کچھ لے کے آئے اور اس کو برا لگتا ہے، تو عورتوں کو چاہیے بیویوں کو کہ وہ اپنے شوہروں سے خود کہیں کہ بھائی آپ اپنی والدہ کے پاس بیٹھا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، ان کو پوچھا کریں. اگر وہ نہیں کر رہا تو بیوی کہے، تو پھر جب اس کی اولاد ہوگی، اس کی اولاد بھی انشاءاللہ فرمانبردار ہوگی. ورنہ یہ ریسائیکل جو ہوتا ہے نا، ریسائیکل ہوتا ہے، یہ سائیکل گھوم جائے گا. آج آپ کر رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ سمجھ عطا فرمائے. دوسرا نماز کے بارے میں جو ہے دیکھیں آج کل کیونکہ دن لمبے ہوتے ہیں اور عشاء کا وقت جو ہے وہ بالکل، یعنی بعض علماء تو کہتے ہیں عشاء کا وقت ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ فجر کا وقت ہو جاتا ہے مغرب کے بعد. تو لہذا اس لیے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں مغرب کے 1 گھنٹے کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وہ یہاں پہ بھی ہے، اسپین اور یورپ میں بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 1 گھنٹے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں مغرب کے 1 گھنٹے کے بعد. دوسرا، وہ میری بہن کہتی ہیں کہ جی انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھ رہی تھیں تو ان کو ایسا لگا کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے، تو اب انہوں نے جو ہے وہ اس کو دہرا لیا. تو کیا ایسا کرنا ان کے لیے ٹھیک تھا؟ اچھا دیکھیں، اگر آپ کو پڑھتے ہوئے لگا کہ بھئی ایسے آپ نے کوئی واجب کو آگے پیچھے کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو پھر تو آپ سجدہ صاحب کر لیتے، دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، سجدہ صاحب کر لیتے. لیکن جب پڑھنے کے بعد آپ کو ہوا کہ نہیں آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے یا آپ نے کچھ کر دیا ایسا، تو دوبارہ دہرائیں تو ٹھیک ہے، دہرانا بھی ٹھیک ہے. اگر سجدہ صاحب کر لیتے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو زیادہ بہتر تو سجدہ صاحب کرنا تھا، لیکن اگر آپ نے دہرا لیے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ہے وہ میری بہن کہتی ہیں کہ بھئی وہ پاکستان میں کراچی میں ان کے گھر کا کوئی ایشو ہے بھائی کے ساتھ، تو پھر ان کو اس طرح کیا ہے کہ حضرت اویس کرنی آ رہے ہیں. حضرت اویس کرنی تو دیکھیں مستجاب الدعوات تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے، حضور نے کہا جو بھی ان سے ملے ان کے لیے ان سے دعاؤں کے لیے کہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کا مسئلہ حل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنا کرم فرمائے گا. آپ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں. اور ساتھ ساتھ جو ہے دیکھیں میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنے آپ حضرات یہاں پہ رہتے ہیں لوگ، آپ حضرات اگر اپنا بیک ہوم نا، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جب ہم وہاں جائیں تو ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ ہو، تو آپ اپنا ایک گھر تو بنا لیں، جیسے بہت سارے لوگوں نے بنایا جس کو ہالیڈے ہوم کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن زیادہ جائیدادیں وہاں پہ نہ بنائیں. میری آپ حضرات سے گزارش ہے، وہاں پہ جائیدادیں نہ بنائیں، پراپرٹیاں نہ بنائیں. وہاں کے جو آپ کے بھائی ہیں، بھتیجے، بھانجے، رشتہ دار، بہنیں اور کزنز اور ساس سسر، یہ سارے یہ اگر آپ کو کہتے بھی رہے نا کہ بھئی یہ پراپرٹی یہاں لے لو، یہ گھر لے لو، یہ زمین لے لو اور اس کو کرائے پہ دے دینا، یہ ہو جائے گا، انویسٹمنٹ کر لو، خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان شکاریوں کے چنگل میں نہ پھنسیں. یہ شکاری ہیں، یہ آپ کو شکار کرنا چاہتے ہیں. اور کوئی جو پروجیکٹس چل رہے ہیں پاکستان میں، مختلف اسکیمیں ہوتی ہیں، اوورسیز بلاک کے اندر داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اینڈ میں کیا ہوگا؟ اینڈ میں یہی ہوگا کہ بھائی نے قبضہ کر لیا، بہن نے قبضہ کر لیا، بھتیجے نے کر لیا، اس نے کر لیا. اب وہ آپ نے کوئی چیز پلاٹ بک کرایا، وہ اس نے اپنے نام پہ بک کر لیا، پیسے آپ سے لے لی. کل میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار وہ میں نے اپنی زمین بیچی تو رشتہ دار تھا، بڑا قریبی بہنوئی تھا، اور اس نے
بیانہ لیا 20 لاکھ روپے اور مجھے کہا کہ جی انہوں نے 10 لاکھ روپے بیانہ دیا ہے، اور جو ہے وہ 10 لاکھ بیانہ دیا ہے، 10 لاکھ بیچ میں سے غائب کر لیا، بعد میں پھڈا پڑ گیا۔ اب وہ لوگ کہیں کہ جی ہم نے تو ہمارا بیانہ واپس کرو، ہم نے تو 20 لاکھ دیے تھے، اور وہ یہ کہے نہیں 10 لاکھ دیے تھے، وہ کہتے نہیں۔ اب دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ہماری تربیت تو ہوئی نہیں ہے، اور اس وقت مادہ پرستی کا دور ہے، تو خدا را میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے سالوں کے چکر میں، بہنوئیوں کے چکر میں، بھتیجے بھانجوں بھائیوں ان کے چکروں میں نہ آئیں، اور ایک گھر اپنے لیے بنا لیں جو بھی وہ بھی آپ کے نام پہ ہو، اور آپ وہاں پہ جا کے رہا کریں، اور جو ہے اس کو ہالیڈے ہوم بنائیں۔ باقی جو کچھ خریدنا ہے، جو کچھ بنانا ہے اپنے لیے، بچوں کے لیے، وہ یہیں پہ بنا لیں، تاکہ آپ کے بچوں کے کام آئے، آپ کے کام آئے، ٹھیک ہے؟ بعد میں تو وہ پھر بچے کہاں لڑتے پھریں گے، پھر یہی ہوگا، پھر جب وہاں جائیں گے تو سارا عرصہ لڑائی کے اندر ہی گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم اس طرح سے آج کل اپنے بہن بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسرا جی، وہ میرے بھائی نے کہا ہے کہ وہ اگر قرآن پڑھیں تو اس کا ایصال ثواب کیسے کرتے ہیں، تو کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، اور آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھنے کے بعد کہیں کہ یا اللہ تو اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص طور پہ تمام انبیاء کو، تمام صحابہ، تمام اولیاء، تمام مسلمانوں کو، ہمارے عزیز و قارب کو، والدین کو عطا فرما۔ بس صحیح ہے، اب نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ سب کو ثواب پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا جو ہے، حضرت نے فرمایا کہ وہ 94 سال کے ہیں، کبھی کبھی فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، تو بعد میں کیا ان کو قضا کرنی ہے؟ تو اس میں وہ فجر کی سنتیں بھی پڑھنی ہوں گی۔ اچھا دیکھیں، ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت بوڑھا ہو جائے، اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور جیسے بڑھاپے میں آج کل لوگ بہت بوڑھے، ابھی تو 94 سال تو بڑی عمر ہوتی ہے حضرت، ماشاءاللہ آپ بات کر رہے ہیں اور اتنے سمجھدار ہیں، آپ کے سینسز کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو اور صحت کے ساتھ رکھے۔ تو بڑھاپے میں اگر کوئی دوا کھاتا ہے اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو وہ تو مجبور ہے بیچارہ، معذور ہے، اور جیسی آنکھ کھلے اٹھے نماز پڑھ لے، اور اگر ظہر سے پہلے قضا کر رہا ہے تو اس کو فجر کی سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ تو بکرے کا جو انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ جی پچھلے سال بکرا لیا اور وہ گم گیا، اور 8,000 کا لے کے کسی نے 10,000 کا دیا، پھر وہ اچھا دیکھیں، اگر تو آپ حضرات جیسے ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم نے جو پچھلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ جی وہ جانور لیے ایک گاؤں سے، سندھ کے دیہاتوں سے ہم جب جانور خریدتے ہیں قربانی کے، تو ایک صاحب کے پاس رکھوا دیے۔ اب اس نے کیا کیا کہ گائیں تھی، تو اینڈ میں جو ہے بالکل عید کے بعد بولتا ہے کہ جی وہ ایک گائے جو تھی نا وہ بیمار ہو گئی تھی، وہ مر گئی تھی۔ تو بھائی اچھا مر گئی تھی تو تم نے اس کی کوئی تصویر کھینچی، کوئی ریکارڈ رکھا؟ تو بعد میں کسی سے پتہ چلا جی اس نے جو ہے وہ گائے کم ہی خریدی تھی، جب پتہ چلا تو اس نے کہا کم، اور اس نے کہا بھائی مر گئی تھی۔ لیکن اسی طرح سے جھوٹ بول دینا کہ بیمار ہو گئی، مر گئی تھی، چوری ہو گئی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے خود سے خریدا ہو جانور اور وہ جانور بیمار ہو کے مر جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر وہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قربانی ادا ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک بار پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ اگر جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، ان کے والد صاحب کا کچھ دن ہوئے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی، آپ سب حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے صدقہ کرنا ہے، صدقہ جاریہ کرنا ہے، آپ نے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ تو یہ 3 کام انسان مرنے کے بعد کسی کے لیے کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں اللہ تو ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، یہ دعا مانگتے رہیں۔ دوسرا، آپ صدقہ جاریہ کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، پانی کا انتظام کریں، چیریٹی کریں، تو یہ بھی بہترین صدقہ پانی کا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہے، اپنی نفلی عبادات کو اپنے والدین اور اپنے عزیز و قارب کو جو ہے ایصال ثواب کریں۔ تو یہ 3 کام آپ کر سکتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ
آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ باقی یہ سویم 10واں، تیجا، 40واں، یہ ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ بس بغیر دن مقرر کیے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے کہا ہے کہ جی ان کی بیٹیاں ہی ہیں۔ دیکھیں مسئلہ بتا دیتا ہوں، ایک شخص ہے اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی ہے اور اس کی بیٹیاں ہیں اور لڑکا کوئی نہیں ہے، تو جائیداد اس کی بیوی کو ملے گی اور اس میں سے بیٹیوں کو ملے گی، اور اگر اس کے والدین ہیں تو والدین کو ان کا حصہ ملے گا، پھر بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر والدین نہ ہوں، صرف بیٹیاں اور بیوی ہو، تو پھر بھائی ہیں تو ان کو بھی اس میں حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کال ہے تو کال لے لیں بھائی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی جی فرمائیں جی۔ مفتی صاحب میں عرض یہ کرنی تھی کہ میں نے تو آپ سے وہ اگزامپل دیا نا کہ ایک پر میں نے اپنے ماں باپ کو بخشنا تھا، تو میں نے ادھر گوایا تو وہ اس کا ثواب تو سارا دوسری طرف چلے گا، میرے ماں باپ کو بھی ملے گا؟ نہیں میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو، ٹھیک ہے بتایا ابھی میں نے آپ کو، نہیں آپ نے بتایا، آپ نے پتا ان سب کو مل جائے گا، تو ان سب کو ملے گا، میرے ماں باپ کو کیا ملا؟ یہ بتاؤ۔ ان سب کے بقدر آپ کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ان انبیاء اور اولیاء بزرگ یہ سارے ان سے ملٹیپلائی کر کے آپ کے والدین کو بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سب کو ملٹیپلائی ہوگا؟ ہاں تو اللہ کے ہاں تو دیکھیں کوئی وہ تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا چڑھا کر دیتا ہے نا، تو کیوں ہم اللہ کے ساتھ یعنی اس میں کیوں کنجوسی کا معاملہ کریں؟ جو پڑھیں سب کو اصال ثواب کریں، انشاءاللہ آپ کے والدین کو بھی ضرور پہنچے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اصل نیت تو آپ کی والدین کی ہے نا، آپ نے تو اپنے والد کے لیے والدہ کے لیے وہ صدقہ کیا ہے، تو سب کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں۔ مفتی صاحب میں نے فون اس لیے کیا کہ وہ میں سن رہی تھی آپ کا پروگرام، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ وہ سسٹر جو ابھی آئی تھی تھوڑی دیر ہو گئی ہے آفٹر کے پہلے، انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی شادی ہوئی، وہ بیوی کا ہو گیا، نافرمان ہو گیا، بات نہیں سنتا ہے، مطلب میں ماں کی نہیں سنتا ہے، کہتا ہے کہ میں لائف انجوائے کروں گا، مجھے اپنی لائف کرنی ہے، آپ تو اسی طرح پریشان ہیں، ڈپریس ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ جی 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 مجھے اچھا نہیں لگا یہ بات سن کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، گڈ اینڈ بیڈ ایوری وے ہے، لیکن وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت ساری، آپ تو مفتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کافی کچھ جانتے ہیں انشاءاللہ اسلام میں، ہم تو آپ کے بالکل یعنی تھوڑی تھوڑی جانتے ہیں، ہم بھی پڑھ لکھے ہیں پاکستان سے ہی۔ تو ایک شخص تھا، وہ ماں کا نافرمان تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو بیمار پڑ گیا، اس کی آپ کو پتا، مجھے نام نہیں یاد ہے۔ چلیں ٹھیک ہے آپ بات کریں نا۔ جی جی میں کر رہی ہوں بات، یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ماں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، بیوی کا بھی کرنا چاہیے، جی بیلنس کرنا چاہیے نا۔ میں نے یہ عرض کیا نا، میں نے بالکل یہی بات کی ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس کریں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف جھکاؤ ہو جائے، وہ تو ظلم ہو جائے گا۔ عدل کہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ ہو، یعنی بیوی کے ساتھ بیوی والا سلوک ہو، ماں کے ساتھ ماں والا ہو، دونوں کے حقوق کو پورا کیا جائے، ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ اور بیچارہ مرد جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے۔ مرد کو ہوشیار ہونا چاہیے بھائی، سمجھدار ہونا چاہیے، اور اس کو ٹیکنیکلی اپنی ماں کو بھی لے کے چلنا ہے، اپنی بیوی کو بھی لے کے چلنا ہے، اپنی بہن کو بھی لے کے چلنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی لے کے چلنا ہے، بیوی کے رشتہ داروں کو بھی لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جی سارا جب بیلنس کریں گے انشاءاللہ ہر ایک کے حقوق ادا کریں گے۔ اور اجر دیکھیں، اجر تو اللہ نہیں دینا ہے، اجر جو ہے وہ اللہ ہی دے گا۔ دنیا کے اندر کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، وہ بہت ہی بڑے لوگ ہوتے ہیں جو کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کریڈٹ دیتے ہیں کسی کو، بڑے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، اور اپنے عزیز و قارب کو، اپنے والدین کو، اپنے چاچا کو، اپنے ماموں کو۔ لیکن دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کسی کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتا۔ اللہ ہی اجر دے گا جی، اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ماں جب، اور دیکھیں یہ تو ہمارے ہاں کلچر ہے نا کہ جی ایک عورت جوانی میں بیوہ ہوتی ہے، اب اس کو کس نے کہا کہ بھئی آپ دوسری شادی نہ کرو؟ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا، اسلام بھی یہ نہیں کہتا۔ یہ تو جب ہونا کہ جب اسلام یہ کہتا ہو کہ ایک عورت بیوہ ہو جائے جوانی میں تو اس کے لیے دوسری شادی کرنے کی ممانعت ہو، اور اس کو اسلام منع کرتا ہو، تو پھر تو وہ اعتراض کرے کہ بھئی مجھے تو بے سہارا چھوڑ دیا اسلام نے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے
اور اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کرے اور بچے پلیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک رویہ قائم ہو چکا ہے نا، تو پھر بعد میں زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی تھی، میں نے ساری زندگی بیوگی کی گزار دی، میں نے اپنی ساری جوانی گزار دی ان بچوں کے لیے، ان بچوں نے بڑے ہو کے مجھے کیا دیا؟ تو بھئی بچوں نے تو پھر بڑے ہو کے کیا کہنا، انہوں نے تو یہ کہنا جی آپ تو ہماری ماں تھی، آپ نے تو یہ سب کچھ کرنا تھا۔ تو لہذا اب آپ کو یہ کس نے کہا تھا کہ بھئی آپ شادی نہ کریں؟ آپ کو کس نے کہا تھا؟ لیکن ابھی بھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، 50 سال کے قریب عمر ہوگی۔ اب اس کے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو گئے، ایک تو شادی شدہ بھی ہو گئے، ایک بچہ ابھی وہ بھی شادی کی عمر کا ہے۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ جی مجھے دوسری شادی کرنی ہے، اکیلا رہتا ہے، تو ابھی بھی جو شادی شدہ بچے ہیں وہ اس کو اپنے باپ کو شادی نہیں کرنے دیتے، وہ بولتے ہیں نہیں۔ یہ تو ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب تربیت نہیں ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں رشتے رکھے ہیں، اور یہ جو میاں بیوی یہ ساری چیزیں کیوں رکھی ہیں، تو کس نے؟ اسلام نے تو یہ نہیں کہا نا کہ بھئی آپ اپنی زندگی کو قربان کر دیں، شادی بھی نہ کریں، آپ کہیں پھر بڑے ہو کے ظاہر سی بات ہے پھر آپ یہی باتیں کریں گے نا کہ جی ہم نے تو شادی نہیں کی، ہم نے تو قربانی دی۔ تو بھئی اسلام نے تو یہ نہیں کہا تھا آپ کو تو کہا تھا کہ بھئی آپ اپنے حق کا خیال رکھیں اور بچوں کو جتنے حق ہیں وہ پورا کریں۔ کس نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں، اپنے آپ کو بیمار کر دیں، اپنے آپ کو ایسے کر دیں؟ تو اسلام تو یہ نہیں کہتا۔ ٹھیک ہے، بالکل جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ نے مسلمانوں کے جو مشکلات ہیں ان کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے۔ آپ کی عمر علم میں اللہ اضافہ عطا فرمائے، آمین۔ حضور آپ کے ذہن مبارکہ میں ایک حدیث ہوگی کہ ایک نوجوان نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، تو حضور نے فرمایا شادی کر لو۔ جی، اس میں اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس کی ذرا بیان کرنا۔ دوسری حدیث مبارکہ وہ بھی مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا، صرف میں آپ کو ذرا یاد کرانا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم کی پاک بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش آیا، تو اس نوجوان نے اپنے والد کو کچھ مارا پیٹا، تو سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا بھائی تجھے معلوم ہے قرآن حدیث میں بڑی پابندی ہے والدین کے سامنے افنی کرنا؟ کہنے لگا نوجوان حضر ہو تو مجھے کچھ معلوم نہیں، میں اونٹ بیل چراتا ہوں، جب وہ جھگڑتے ہیں ایک سوٹا مارتا ہوں تو وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ میری امی ابے نے جھگڑا کیا، ایک سوٹا میں نے امی کو لگایا، ایک ابے نے لگایا، وہ دونوں نے لڑائی چھوڑ دی۔ تو یہ تقریر اس کی بھی ذرا آپ کے ذہن میں ہوئی تو بتانا۔ اور تیسری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مقام چین میں رب کریم کہتے ہیں کہ اس چٹیل میدان میں ہم نے ایک قوم کو گھیر کر رکھا، وہاں نہ ان کے پاس دیوار تھی نہ کچھ، لیکن وہاں سے وہ باہر نہ نکل سکے، اس کی وجہ بیان فرمائیں۔ چلیں جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی آپ کی کال کا، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہیں۔ مجھے آپ سے ایک شارٹ کوشچن پوچھنا تھا کہ جو سجدہ کرتے ہیں، کوئی بھی سجدہ کرے اس میں ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بس یہی کوشچن تھا۔ چلیں جی، میں بتاتا ہوں جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہی کوشچن تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، ماشاءاللہ پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے، شکریہ۔ میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر میں ایک شیپ قربانی کرنا چاہتی ہوں، وہ اپنے نام سے کروں یا اس میں دوسرا آدمی بھی کوئی شیئر کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ نہیں، وہ تو جو اگر چھوٹا جانور ہے یعنی بکرا ہے، دمبا ہے، وہ تو آپ اپنی طرف سے کر سکتی ہیں نا، گائے میں آپ شریک کر سکتی ہیں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ بڑے جانور میں گائے اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں آپ شریک کر سکتی ہیں، لیکن یہ جو چھوٹا جانور ہوتا ہے جو بکرا ہے، اس میں یا دمبے میں ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، یہ میں نے ابھی ویسے ایکسپلین کیا تھا جی آپ نے کہ وہ میری بھی 3 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور تینوں بیٹیاں جو ہیں میں نے کیا کیا، مکان جو اپنا پہلے تو بیوی کا نام کیا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ وہاں پر کچھ اندازہ ہوا کہ بھائی وہ اس کے بہن بھائی جو ہے وہ ہم لوگ نہیں ہوئے تو ان کو چلا جائے گا، تو میں نے وہ اس وقت مکان اپنے بچوں کے نام پہلے سے کر دیا، میں بیوی دونوں زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ بالکل آپ زندگی میں بالکل آپ کر سکتے ہیں، جب زندہ ہیں
تو آپ جو دل چاہے کریں، آپ کی جائیداد ہے، آپ کے پیسے ہیں، جو کرنا ہے آپ کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے صحیح کیا جی، بالکل ٹھیک کیا، بالکل آپ کر سکتے ہیں، شریعت آپ کو اس بات سے منع نہیں کرتی، ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے جی۔ مفتی صاحب میں نے سوال پوچھنا تھا، یہ قربانی کا مہینہ ہے جیسے، تو قربانی یہاں پہ ہم کریں تو پھر اس کو کیسے تقسیم کریں؟ یہاں پہ غریب کس کو کتنے حصے کرتے ہیں اور کس کو دیں؟ اور دو بندے ایک قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب مجھے دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی عبدالوہاب بول رہا ہوں۔ جی جی مفتی صاحب میں برمنگھم سے سعید بول رہا ہوں، صرف یہ پوچھنا تھا آپ سے، سجدہ شکر کیسے کرتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ اچھا جی، مہربانی جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام جی۔ جی جی مفتی صاحب ٹھیک ہو آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب میری بیٹی آ وہ بیمار ہے، جو ان کرونا ہویا ہے نا، بس وہ اتنی ٹینشن لئی ہوئی، نہ بچیاں نوں کچھ کر، بس نہ کھاندی بھی نہیں ہے، نہ کھاوے پیوے کی، تو جان پہ اتنی کمزور ہوئی ہے، نہ سوندی، نیند بھی نہیں آتی، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کی کرنا تو کی نہیں کرنا، پتہ نہیں کی ٹینشن لے لی انہیں کی نہیں لے لی۔ وہ تو انہوں نے کہا ان تے کرونا ختم ہو گیا ہے، ان کیڑی پریشانی ہے انہوں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں دسنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا جی، دوسرا تو جو حضرت نے فرمایا، بالکل دیکھیں کئی لوگوں نے کال کر کے بتایا کہ بھائی قرآن میں اور احادیث میں تو والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور جو میری بہن نے بیان کیا کہ تو ایسے تو کئی واقعات ہیں جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھائی والدین کے حقوق ادا کرو، اور بالکل حق ادا کرنا چاہیے۔ باقی رہے گی یہ بات کہ بھائی وہ عمر کے زمانے میں آ کے کسی نے کہا کہ جی میں نے اپنے والد کو ایک ڈنڈا مارا اور ایک والدہ کو مارا۔ اچھا دیکھیں شرعی طور پر تو یہ بات جائز نہیں ہے، اور کیونکہ آپ نے خود کہا کہ وہ عرابی تھا، جاہل آدمی تھا، دیہاتی تھا، تو مارنے کا تو حکم ہے نہیں شریعت کے اندر، اور ہاتھ اٹھانے کا تو بالکل نہیں ہے۔ جب والدین کو آپ اف نہیں کر سکتے تو مار کیسے سکتے ہیں؟ مارنا تو بالکل نہیں چاہیے، تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے، تو لہذا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور چاہے بیوی ہو اور چاہے وہ والدین ہو، بیوی کو بھی مارنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ اللہ کے جو انعامات ہیں نا، ان میں سے یہ خاندان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کا ہونا اور اس کے بچوں کا ہونا، اس کے خاندان کا ہونا، ایک بہت سب سے بڑی نعمت اس کے لیے یہی ہوتی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے خاندان کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی حفاظت کرے، اپنے شوہر سے محبت کرے، اس کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کو رسپیکٹ دے۔ اسی طرح سے شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ محبت کرے، اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کے لیے دگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، جستجو کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ چیز آ جاتی ہے تو اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے دعائیں کرا رہے ہیں، وظیفے کرا رہے ہیں، یہ شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، جس دن شادی ہوتی ہے اس کے بعد ایسا بیہیویئر اختیار کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں، یعنی قدر ہی نہیں کرتے بیوی کی، شوہر کی۔ تو لہذا آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، اور خاص طور پہ ان حالات میں دیکھیں، یہ جو حالات ہیں ان حالات میں کافی ہمارے جو دوست احباب ہیں مرد، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، جابیں ختم ہو چکی ہیں، اور جو انکم تھی وہ کم ہو چکی ہے، تو کافی ایشوز ہیں۔ تو جب مرد کے ساتھ فائنینشلی ایشوز ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جو خواتین ہوتی ہیں، بیویاں، والدہ، بیٹیاں، بہنیں، ان کو چاہیے کہ بھائی وہ ان کو سپورٹ کریں اور اپنے اخراجات کو کم کر لیں، اور کوشش کریں کہ بھائی گھر کے اندر ماحول ٹینس نہ ہو۔ اگر گھر کے اندر ایسا کہ ماحول کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، پھر طلاقیں ہو جائیں گی۔ آج کل دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس زیادہ ہو رہا ہے، طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو لہذا
ان حالات میں صبر سے کام لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ باقی سجدہ تلاوت کرتے وقت جو ہے وہ اپنا قرآن جو ہے سجدہ تلاوت کرتے وقت یا سجدے میں تلاوت قرآن پاک کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں نہیں، جو تسبیحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہی ہم نے پڑھنی چاہیے، جو رکوع کی تسبیحات ہیں، جو سجدے کی تسبیحات ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے پوچھا کہ جی حضرت جو موسیٰ علیہ السلام جو راستہ بھول گئے تھے اس کی کیا وجہ تھی؟ اچھا دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، تو جب وہ راستہ بھول گئے تو انہوں نے بڑے بڑے جو علماء تھے سب کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ بھئی مشورہ کیا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جب بنی اسرائیل یہاں سے نکلے تو میری میت کو ساتھ لے کر جائیں اور لے جا کر ہبرون میں میرے جو والد اور دادا کے قدموں میں مجھے میری تدفین کریں، تو لہذا جب تک ہم ان کو لے کے نہیں جائیں گے تو ہمیں راستہ نہیں ملے گا۔ تو ان کا بھئی وہ راستہ، وہ ان کی قبر کدھر ہے، پتہ کریں جی قبر کہاں ہے۔ تو بتایا گیا کہ جی وہ قبر جو ہے وہ ایک قبر جو اس کا علم ہے وہ ایک بڑھیا کے پاس ہے۔ تو جب وہ اس بڑھیا کے پاس گئے تو اس بڑھیا سے کہا کہ بھئی تم اس قبر کا پتہ بتاؤ، تو اس بڑھیا نے کہا کہ ایک شرط پہ بتاؤں گی کہ پہلے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے تمہارا قرب عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پسینے آنا شروع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی جنت میری تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ہے، تو میں کیسے تمہیں اس بات کی گارنٹی دے دوں کہ تمہیں جنت ملے گی اور جنت میں میرا ساتھ ملے گا، میرا قرب ملے گا؟ تو کہا کہ بس ایک یہی شرط ہے، تم دعا کرو پھر اللہ تعالیٰ سے۔ تو جیسی حضرت موسیٰ یہ بات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ، ہم نے اس عورت کو جنت میں تمہارا ساتھی بنایا، تو لہذا تم اس کو کہہ دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ تم جنت میں میرا قرب حاصل کرو گی۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جگہ ہے، ایک کنواں تھا، اس کا پانی خشک کرایا گیا، پھر اس کے اندر نیچے جو ہے وہ ایک جوہر تھا، اس کے اندر وہ قبر تھی، اور وہاں سے ان کی میت کو نکال کر لے جا کر ہبرون کے اندر جو ہے اس کی تدفین کی۔ تو لہذا ناظرین، اور یہ حدیث حضور نے اس وجہ سے بیان کی، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو اونٹ دے دیا، کہا کہ اس اونٹ پہ کجاوا بھی ڈال دیں، آپ نے کجاوا بھی ڈال دیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ بکریاں دے دیں، آپ نے بکریاں بھی دے دی۔ پھر اس نے کہا کچھ مجھے کھانے کے لیے گندم دے دیں، آپ نے گندم بھی دے دی۔ تو پھر آپ نے کہا کہ تم سے تو وہ شخص وہ بڑھیا بہتر ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ جس نے حضرت موسیٰ کا قرب مانگا، یعنی تم میرے پاس آ کے صرف اونٹ مانگ رہے ہو، بکریاں مانگ رہے ہو، دنیا ہی مانگ رہے ہو نا۔ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے۔ تو حضور نے ایک دن ان سے بولا ربیعہ بتاؤ کیا چاہیے، خوش ہو کر۔ تو کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کا قرب چاہیے جنت کے اندر۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر جس کو میرا قرب چاہیے تو اس کو چاہیے سجدوں کے ساتھ میری مدد کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں المرء مع من احب، آدمی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو لہذا ناظرین اس طرح سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو راستہ مل گیا۔ باقی دوسری جو بات سوال پوچھا تھا کہ بھئی کہ قربانی کے اندر کیا ایک قربانی میں 2 حصے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں 2 حصے تو نہیں ہو سکتے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک جانور میں، چھوٹے جانور میں یعنی لیمب میں اور بکرے میں، بکری میں، تو ایک شخص کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے بڑا جانور ہے، اس میں آپ 7 حصے کر سکتے ہیں۔ اور باقی آپ نے کہا کہ بھئی یہاں پہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ کیسے غریبوں کو کیسے کھلائے گا؟ اچھا دیکھیں، ایک قربانی کے 3 حصے کرنے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ پورا گوشت بھی خود کھا سکتے ہیں، پورا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی پورا تقسیم کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ بھئی ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں، اور ایک آس پڑوس میں وہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی آپ ان کو دے دیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی سجدہ شکر کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں سجدہ شکر جو ہے اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے سجدہ شکر کے لیے۔ اور یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جذبات اس کے اندر سجدہ شکر کر لیا جاتا ہے، تو بالکل سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے، اور شکر کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں، وہ بھی ثابت ہیں۔ تو وہ بہتر یہ ہے کہ شکرانے کے نفل پڑھ لیے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی
دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی جب سے یہ کرونا شروع ہوا وہ بہت بیمار ہو گئی، اس نے شاید اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیا۔ اچھا دیکھیں اب تو کرونا جو ہے وہ بالکل اپنے آخری مراحل پہ ہے، بہت زیادہ اب تو یہ ماشاءاللہ حالات بہتر ہو چکے ہیں، اور ایک چیز تو ڈیولپ ہو گئی نا۔ دیکھیں اب ایک ہوتا ہے نا کہ امکان تو اب ختم ہو گیا کہ جی یہ ہو سکتا تھا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو سکتا تھا، کیونکہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ بات تو ڈیولپ ہو چکی کہ کرونا سے ہر شخص جس کو بھی کرونا ہوتا ہے وہ اس سے انتقال نہیں کرتا، پوائنٹ سمتھنگ کچھ پرسنٹ ہے وہ اس پہ انتقال کر سکتا ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ایک صحت مند آدمی ہے وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، صحت مند آدمی ہے رات کو سوتا ہے اٹھتا ہی نہیں ہے، باہر نکلتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے انتقال کر جاتا ہے، تو موت تو وہ تو اس کا تو نہیں پتا کہ وہ کب آ جائے۔ تو کرونا میں بھی یہی ہے کہ بہت ہی ریئر کیس میں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی شخص ہے ونربل ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں، بہت بڑی عمر کا ہے، تو چانسز ہوتے ہیں اس کے انتقال کرنے کے، لیکن وہ بھی بہت کم لوگ۔ تو لہذا اس میں اب خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احتیاط نہ کریں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی آپ احتیاط نہ کریں، آپ احتیاط کریں، لیکن اتنا اب تو یہ چیز ڈیولپ ہو چکی ہے نا، اس پہ تو اب کوئی دو رائے ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے جی، آپ سب حضرات کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو خوف ہے نا، خوف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے۔ تو اب یہ کچھ لوگ ہیں اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ وہ جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا نا، انہوں نے آئسولیشن پہ گئے ہوئے ہیں، وہ ایک دن بھی گھر سے باہر نہیں نکلے، گھر سے خود بھی باہر نہیں نکل رہے، اپنے بیٹوں کو بچوں کو بھی گھر میں آنے نہیں دے رہے، بالکل باہر نہیں نکلے۔ تو بھائی کیا ہو گیا؟ پارک میں جائیں، واک کریں، اکیلے نکلنے سے کوئی کرونا نہیں ہوگا آپ کو، واک کریں، گھر سے باہر نکلیں، اور ڈسٹنس کے ساتھ اپنے عزیز و قارب سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، ڈسٹنس کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ سب کام کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا، اور احتیاط کریں بس، اور احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ اور ناظرین، ہماری بڑی اچھی بہن تھی میمونہ بہن، اور اکثر یاد آتی ہیں، آج ان کے شوہر بھی آئے تھے اسٹوڈیو میں، ان کو بھی 1 سال ہو گیا انتقال ہوئے ہوئے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو حضرات انتقال کر چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا، انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔